کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ کانفرنس بھرپور آواز اٹھائے گی اور جلد سے جلد افغان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک جامع حل تلاش کرے گی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا اہم دن ہے۔ جیسا کہ آپ نے آج اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ برطانیہ کی ایسٹ ریکوری براڈ شیٹ کمپنی کے جو سی او ہیں یعنی سربراہ کعبے موساوی، انہوں نے غیر مشروط طور پر میاں محمد نواز شریف سے معافی مانگ لی ہے، اور انہوں نے یہ برملا کہا ہے کہ یہ معافی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف جو پاکستانی حکومت اس وقت تھی اور نیب جو اس وقت مارج وجود میں آ چکی تھی، ان کے کہنے پر بڑی باریک بینی سے ان کے خلاف خدا نخواستہ لوٹ مار، رشوت، کرپشن، اس قوم کا، غریب قوم کا پیسہ کہیں لوٹا تو نہیں گیا، اس مکمل باریک بینی کی تحقیقات کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک دھیلے کی کرپشن وہ نہیں ڈھونڈ سکے، کوئی خدا نخواستہ حرام کی کمائی سے کوئی اثاثہ نہیں ڈھونڈ سکے، اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ کہیں ان کو کوئی غیر قانونی ایسٹ یا کیش یا فنڈز کہیں سے کچھ نہیں ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ پاکستان کی حکومت مشرف کے زمانے میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اور ان کو نواز شریف اور خاندان کے خلاف یہ تمام تحقیقات پر ان کو مامور کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیب نے ان کو غلط اطلاعات دیں، یہ بالکل ہوا میں باتیں تھیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ آج میں میاں محمد نواز شریف سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کعبے موساوی بلاخر ایک بڑا انسان نکلا۔ ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سب کبھی بے راہ روی کا اختیار کر لیتے ہیں یا صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن بڑا انسان وہی ہو جو حقائق کو تسلیم کر لے اور اپنی غلطی کا پبلکلی اس کا اظہار کر دے۔ آج کعبے موساوی نے نہ صرف غیر مشروط معافی مانگی ہے بلکہ عمران نیازی کے منہ پر بھرپور تماچا ہے۔ نیازی نیب گٹھ جوڑ کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب روز روشنی کی طرح عیاں ہو چکی ہے۔ $30 ملین کا دعویٰ انہوں نے کعبے موساوی نے لندن کی ہائی کورٹ سے جیتا، اس کے بعد $65 ملین کا انہوں نے دعویٰ جیتا۔ آج پوری قوم یہ سوال کر رہی ہے، غریب قوم جو کہ غربت اور بے روزگاری کی
अथाह गहराइयों में धकेली जा चुकी है और तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है। वो ये सवाल पुकार पुकार कर पूछ रहा है कि बताओ, ये इस कौम के मिलियंस ऑफ डॉलर्स, करोड़ों रुपए तुमने सिर्फ नफरत की आग में कि किसी तरीके से नवाज शरीफ को कौम के सामने बदनाम करना है, रुस्वा करना है, इस नफरत की आग में मुशर्रफ दौर में और नैब ने मिलकर अब इमरान नियाजी ने उसके ऊपर मजीद इजाफा किया, तो क्या मिला? ये कौम का पैसा सब बर्बाद हो गया, ज़ाया हो गया और नवाज शरीफ की बेतौकीरी में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर आज अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है, मैं इन कैमरास के जरिए अपने कौम के करोड़ों अवाम से मैं मुखातिब हूँ, अपने भाई बहनों और भाइयों से, बुजुर्गों से, माओं से, बेटों से, नौजवानों से, कि जिस तरीके से इन्होंने मुशर्रफ और नैब नियाजी गठजोड़ ने पूरा जोर लगाया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, इसमें शहजाद अकबर जैसे भी लोग भी शामिल थे, कि किस तरीके से इन्होंने नवाज शरीफ और उनके करने की कोशिश की। आज इतने सालों बाद इतनी तज़हीक की गई, इतना टेलीविजन पर प्रोपेगेंडा किया गया, इमरान नियाजी की वो ट्वीट्स 2021 की और 2018 की, 2020 की पूरी कौम के सामने है कि, और ब्रॉडशीट का दिन रात वो नाम लेते थे कि ब्रॉडशीट ने ये कर दिया, ब्रॉडशीट ने ये कर दिया, फलां कर दिया। आज किस तरह ये इसका ड्रॉप सीन हुआ है। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने आज नवाज शरीफ की, अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी नेक नामी, खलूस ईमानदारी को आज पूरी कौम के सामने ही बल्कि दुनिया के सामने रब ताला ने अपने बेपाया फजल करम से उसको पूरी तरह रोज़े रोशनी की तरह सामने लेके आए हैं। इसके ऊपर अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है, और उस रब्बे जुल जलाल के आगे सजदा रेज हूँ तब भी उसका शुक्र कम है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पूरी कौम के सामने इमरान नियाजी का झूठ एक मरतबा फिर सामने आ गया, और वो JIT जिसमें नवाज शरीफ बतौर वजीर आज़म पेश होते रहे, वो कहाँ गई वो JIT? वो कहाँ गए वो जज बशीर साहब के वो फैसले? और आज वो शख्स जिसके ज़ुम्मे इस पूरी तहकीक का मनसब सौंपा गया था, वो नवाज शरीफ से जो माफ़ी मांग रहा है, वो खाली नवाज शरीफ से माफ़ी नहीं मांग रहा, वो पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांग रहा है, वो पाकिस्तान के हर बच्चे, बुजुर्ग और माँ से माफ़ी मांग रहा है कि मुझे गलत टास्क दिया गया, गलत काम कहा गया। और हकायक ये हैं कि 20 साल की इस पूरी इंक्वायरी के नतीजे में नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं निकला। अब मैं आता हूं सबूतों के साथ कि नवाज शरीफ के दौर में जो तरक्याती और पाकिस्तानी आवाम के खुशहाली के जो मंसूबे लगाए गए, वो 74 साल में उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। अरबों खरबों के मंसूबे लगाए गए। मैं चंद मंसूबों का मैं नाम लूंगा। बिजली के मंसूबे, 12,000 मेगावाट बिजली शामिल की गई नेशनल ग्रिड में उन 5 सालों में, 2013 से लेकर 2018 में। एक धेले की करप्शन तो दूर की बात है, नवाज शरीफ ने इस कौम के इन मंसूबों में, CPEC के मंसूबों में, चाहे वो गवादर पोर्ट का मंसूबा हो, चाहे वो कौमी शाहराहों का मंसूबा हो, चाहे वो मेट्रोस का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटियों और अस्पतालों का हो, एक धेले की करप्शन तो दूर की बात है। ये बात बिला खौफ तरदीद मैं आपको आज कह रहा हूं कि नवाज शरीफ ने इस गरीब कौम के अरबों खरबों की बचत की, नेट बचत की, और ये अब वक्त आया चाहता है कि एक एक ये राज कौम के सामने आएगा। जिस तरह अब काबे मुसावी ने बड़ा दिल करके नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के जरिए पाकिस्तान से माफ़ी मांगी है, इसी तरीके से इंशाअल्लाह
ان رازوں سے پردہ اٹھے گا اور قوم کو پتہ چلے گا کہ کس طرح نواز شریف نے درد دل سے قوم کی خدمت کی اور کس طرح عمران نیازی اور ان کے ٹولے نے نہ صرف ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی بلکہ ان 4 سالوں میں، پونے 4 سالوں میں اس پوری کاوش میں تمام وسائل استعمال کیے، تمام انہوں نے اپنی قوتیں اس میں جھونک دیں کہ کس طرح ہم نواز شریف کو ہم بدنام کریں۔ اس کے نتیجے میں آج پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، پاکستان کی سیاست تباہ ہو گئی، یہ قوم اب ڈیپلی پولرائزڈ ہے، اس میں پروپیگنڈا کا زہر اتنا بھر دیا گیا ہے کہ اس کو صاف کرتے کرتے کئی سال لگ جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو عمران نیازی کی حکومت نے ان 3.5 سالوں میں جو قرضے لیے، وہ 2018 میں جتنے قرضے پاکستان نے پوری تاریخ میں لیے تھے اس کا 66% بنتا ہے، یعنی کھربوں روپے کے قرضے لے لیے ایک نئی اینٹ یونیورسٹی کی شکل میں، اپنا ہسپتال کی شکل میں، کسی میگا پروجیکٹ کی شکل میں، کسی سماجی پروجیکٹ کی شکل میں، ایک جو کروڑ نوکریاں دینی تھی اس کی شکل میں، 50 لاکھ گھر دینے تھے اس کی شکل میں، دور دور تک ایک اینٹ تک نہیں رکھی، اور آج پونے 4 سال بعد قوم یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ نواز شریف ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قوم کیا ہے، اور نواز شریف ہی واپس آئے گا تو پاکستان دوبارہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، 3.5 سال 4 سال جو پروپیگنڈا، زہریلا پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہوا وہ ہوا، اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ لوگ، ہماری پارٹی کے لوگ پہلو بجھا کے جاتے تھے، آج الحمدللہ وہ خدا کے فضل و کرم سے وہ اپنے ایک فخری انداز میں عوام میں سے گزرتے ہیں اور عوام دعائیں دیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، عمران نیازی نے جو کچھ کیا، نیب کے ذریعے جو کچھ کیا، ایف آئی کے ذریعے جو کچھ کیا، وہ بھی تاریخ کا ایک بدترین داغ ہے کہ کبھی بیٹیوں اور بہنوں کو کبھی جیلوں میں نہیں ڈالا گیا، اور ایک پارٹی کی تمام لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا، خاندان کو تتر بتر کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اور کیا کچھ نہیں ہوا، ہتھکڑیاں لگائی گئیں۔ مگر آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح عدالتوں میں ہمارے کولیگز کو ادھر بیٹھے، جو اس طرف بیٹھے ہیں، کس طرح یہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ، یعنی ان کا دشمن جو ہے بدترین وہ بھی کہتا ہے یہ جھوٹا مقدمہ ہے، اور ان کے خلاف کہ جی جناب انہوں نے نوکری جو ہے وہ میرٹ کے خلاف دی، واہ 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 واہ، یعنی اندازہ کریں، اور ان کو کہ جناب آپ نے وہاں پر بنایا، آپ نے اسپورٹس کمپلیکس بنایا، کیا وہ اسپورٹس کمپلیکس کوئی کاوے مسابقے کے لیے بنایا تھا یا نیب نیازی کے لیے بنایا تھا؟ وہ عوام کی اس علاقے میں بسنے والے بچوں اور بہنوں اور ماؤں کے لیے اور بہنوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے اور جوانوں کے لیے بنایا گیا تھا، اور یونیورسٹیاں بنائی گئیں، یہ قابل قدر کام تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج الحمدللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا۔ میں سلام کرتا ہوں کاوے مساوی کو کہ بالآخر انہوں نے سچی بات وہ زبان پر لے آئے اور پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا کہ نواز شریف الحمدللہ اس قوم کا ایک ہیرو ہے، اس نے اس ملک کی خدمت کی ہے، چاہے وہ ایٹمی دھماکے ہوں، چاہے وہ پاکستان کے عوام کی خوشحالی اور ترقی کے معاملات ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور مسجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیے گا ویسٹ کے 24 نیوز آج جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے بعد چیئرمین نیب کے حوالے سے آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ پے بھی کیا ہے قومی خزانے سے، عموماً کہہ دیں نا وہ جو سر چیئرمین نیب کے حوالے سے کیا تبصرہ کریں گے؟ اور سیکنڈلی اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا پچھلا پاکستان آیا۔ دیکھیے نیب نیازی گٹھ جوڑ تو پوری دنیا کے سامنے ہے نا، بتا دیے اس کے اوپر میں مزید کیا کہوں کہ ظلم اور زیادتی کی انتہا ہوئی ہے، اور ہم نے اس کا بڑا تحمل سے اس کو برداشت کیا ہے، فیس کیا ہے اور فیس کر رہے ہیں۔
کوئی عمران نیازی کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ نیب کو وہ احکامات دیتا، جو کہ اس نے غیر قانونی طور پر احکامات دیے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ہماری ڈکشنری میں وکٹمائزیشن لفظ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. البتہ قانون اور انصاف وہ اپنا راستہ لے گا، اس کو میں اور آپ نہیں روک سکتے. البتہ احتساب کے نام پر انتقام، بدترین انتقام جو انہوں نے کیا ہے وہ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے. نواز شریف صاحب سے آ رہے ہیں سر واپس. نواز شریف صاحب جو انشاءاللہ ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے وہ تشریف لے آئیں گے. عثمان خان جی. سے سوال یہ ہے کہ جب سے تحریک تمدن جمع کروائی گئی ہے اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اداروں اور شخصیات کے خلاف بہت شدید قسم کی مہم چل رہی ہے. کل حکومت کے جو میڈیا سیل ہے اس کی جانب سے ایک رپورٹ باضابطہ طور پر جاری کی گئی ہے جس میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کی تصویریں لگا کے مسلم لیگ نون والے جو ہے وہ مقتدر شخصیات کے خلاف کیچڑ اچھال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا قوم کو پتہ چلے گا کس طرح نواز شریف نے قوم کی خدمت کی. برطانیہ کی براڈ شیٹ کمپنی نے نواز شریف سے معافی